حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على تحیۃ والاکرام علی النبی الامی المدنی المکی الحاشمی القرشی الابتہی مولانا و مول الثقلین امامنا و امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی الزہراء ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی الفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آغاز کلام میں تمام تعریف و توصیف اور تمام حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو ستار العیوب ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو علام الغیوب ہے، کاشف الکروب ہے، وہ پروردگار جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں ہے، ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہیں ہے، وہ پروردگار کہ جو آنکھ نہ ہوتے ہوئے بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو کان نہ ہوتے ہوئے بھی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ایسا پروردگار کہ جس کی مدح میں شاعر اپنے لبوں کو کچھ اس طرح سے جنبش دے رہا ہے کہ اول سے بھی اول ہے تو آخر سے بھی آخر، اول سے بھی اول ہے تو آخر سے بھی آخر، کب سے ہے کہاں تک ہے خبر تھی نہ خبر ہے، اور رکھتا بھی نہیں کان تو سنتا ہے دعائیں، رکھتا بھی نہیں کان تو سنتا ہے دعائیں، آنکھیں بھی نہیں تیری اور ہر شے پہ نظر ہے، اور محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ علی سے بھی بڑا ہے، اور یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے، یہ حسن ہے تیرا تو حسنین کا رب ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے۔ یہ وہ پروردگار عالم ہے کہ جس نے ان پنجتن کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجا، ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، وہ پروردگار کہ جس نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر ایک قوم کے لیے ایک ہادی و رہنما کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی قوم بنا کسی ہادی و رہنما کے زندگی نہیں گزار سکتی ہے، کمال و رشد تک نہیں پہنچ سکتی ہے، اس لیے پروردگار نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اس زمانے کے مطابق قانون بنایا، اسی دور کے مطابق اپنے ہادی کو بھیجا، اور اسی دور کے مطابق قرآن مجید کو، اور اسی دور کے مطابق اپنی کتاب کو نازل کیا۔ وہی پروردگار سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا، فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو بڑی کرامت بخشی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے انہیں حمل کیا، کہاں؟ خشکی میں بھی، تری میں بھی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ غذائیں دی، اور ہم نے انہیں برتری دی، فوقیت دی، بلندی دی، کس پر دی؟ کس پر یہ فضیلتیں دی؟ دوسری تمام مخلوقات پر، یعنی اس کی دوسری بھی مخلوقات ہیں، لیکن اگر اس نے سب سے آگے کسی کو رکھا تو وہ ہے انسان۔ لیکن اب یہ انسان کی بدبختی ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے 1,24,000 انبیاء کی ہدایت نہ حاصل کر سکا، اس سے استفادہ نہ اٹھا سکا، مگر جو اللہ کا دشمن بن گیا ایک شیطان فقط، اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا۔ کتنے
تعجب کی بات ہے کہ 1,24,000 انبیاء انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہ ہوئے، مگر وہ ایک شیطان انسان کے بہکاوے کے لیے کافی ہو گیا۔ عزیزان محترم، ہم یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے خود خدا سے کہا تھا کہ میں تیرے ہر بندے کو بہکاؤں گا سوائے اس کے کہ جو تیرا حقیقی بندہ ہوگا۔ اگر ہم شیطان کے بہکاوے میں بہک رہے ہیں، ہمارے اعمال شیطانی ہیں، ہمارا کردار شیطانی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پورا وجود ہی شیطانی ہے۔ اور اگر شیطان ہم کو بہکا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے حقیقی بندے نہیں ہیں۔ اس لیے حقیقی بندے بننے کے لیے ہمیں ضرورت ہے حقیقی بندوں کی، کہ جن کو ہم دیکھ سکیں کہ انہوں نے اس دنیا میں حقیقی عبد ہونے کا حق کیسے ادا کیا ہے۔ اور اس کی اتنی مثالیں اللہ نے ہمارے سامنے رکھی، 1,24,000، لیکن ان تمام مثالوں میں سب سے افضل مثالیں جو ہمارے سامنے آئیں وہ ہمارے چہاردہ معصومین علیہم السلام ہیں، کہ جن کو دیکھ کر ہم انسانیت کی معراج پر بھی پہنچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی ایک خدائی زندگی بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے والی مجلس میں نے رسول کے بارے میں ذکر کیا اور پھر مولا کائنات کے بارے میں ذکر کیا، اور اس میں یہ دیکھا کہ کس طرح سے یہ اپنی زندگی مرضی پروردگار کے مطابق گزار رہے ہیں اور اس جوہر کے مطابق گزار رہے ہیں کہ جو اللہ نے ان کے اندر ڈالا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ واقعی انسان کا کمال یہی ہے کہ انسان فقط اپنے جوش، جذبات، غصے، خوشی، ولولے میں آ کر عمل انجام نہ دے، ورنہ انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، بلکہ ایسا عمل انجام دے کہ جس کے لیے خود خدا بھی راضی ہو، کہ جس میں خود خدا کی مرضی شامل ہو، خود ہمارے ائمہ کی مرضی شامل ہو۔ اور اس طرح کا عمل انجام دینے کے لیے ہمارے سامنے چہاردہ معصومین علیہم السلام کی ذات ہے۔ لہٰذا آج کی مجلس میں بھی ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے، نمونہ عمل ہے اور آئیڈیل ہے۔ وہ ذات ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مولا کائنات اور جناب سیدہ کے پہلے فرزند تھے، اور جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ام ایمن نے خواب میں دیکھا کہ رسول کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جو جسم سے کٹ کے ام ایمن کی گود میں آ گرا۔ بہت پریشان ام ایمن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ رسول اللہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ ایک ایسا فرزند عطا کرنے والا ہے جو مجھ سے ہوگا، جو میرا ہی بیٹا ہوگا، اور اس کی پرورش کا شرف تمہیں حاصل ہوگا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام بھی مولا کائنات کی طرح رسول اللہ کے ساتھ رہے، زیادہ عرصہ ساتھ نہیں رہے، کچھ سال ساتھ رہے، لیکن خوشبوئے رسالت کو امام حسن نے بھی سونگھا۔ رسول کے دوش کی سواری امام حسن نے بھی کی، رسول کی آغوش میں بیٹھنے کا شرف امام حسن کو بھی ملا، رسول کی زبان چوسنے کا شرف امام حسن کو بھی ملا۔ غرض کی نبوت کی وہ ساری خصوصیات جو رسول کے اندر تھیں وہ رسول نے اپنے نواسوں کے اندر ڈالیں، اور شاید وہی نبوت کی خصوصیات اور وہی خوشبوئے رسالت ہمیں اس وقت دکھائی دی کہ جب یہی رسول کے نواسے امام کی حیثیت سے دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ بہت پیچیدہ زندگی ہے، کیونکہ یہ حالات بہت خراب حالات تھے۔ کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا سوائے آپ کے گھر والوں کے، آپ کے پاس لشکر کی کمی تھی، آپ کے پاس ان بائیمان لوگوں کی کمی تھی جو آپ کا ساتھ دیتے ہو تاکہ آپ قیام کر سکتے، لہٰذا آپ قیام نہیں کر سکے اور آپ نے صلح کی، ہم سب جانتے ہیں۔ اور اسی بات کو لوگوں نے یہ مدعا بنایا
کہ گویا امام حسن علیہ السلام کے اندر صبر تھا، یعنی ان کا مزاج ایک صابرانہ مزاج تھا، جبکہ امام حسین کا مزاج ایک جنگجو مزاج تھا، ایک روب والا مزاج تھا۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے قیام کیا اور امام حسن نے صلح کر لی، جبکہ یہ غلط ہے، کیونکہ ایک معصوم کا وجود دوسرے معصوم کے وجود کے لیے لازم و ملزوم ہے، دونوں ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ اولون محمد و آخرون محمد، اگر اول محمد ہے تو آخر بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے۔ جو پہلے محمد کا عمل ہوگا وہی اوسط کا ہوگا اور وہی آخر کا بھی عمل ہوگا۔ اور اسی لیے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہی یہ فرما دیا تھا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے رہیں چاہے بیٹھ جائیں۔ اب اس وقت کی عوام کے لیے یہ ایک قابل فکر بات رہی ہوگی کہ اس کا کیا، کہ امام ہونے کی وجہ سے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا تعلق ہے کہ چاہے وہ کھڑے رہیں اور چاہے وہ بیٹھ جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا رسول اس ماضی میں آنے والے مستقبل کو دیکھ کر لوگوں کو یہ میسج دے رہے تھے کہ دیکھو ان دونوں اماموں میں سے جب ایک امام کے اوپر وقت پڑے گا کہ جہاں پر تقاضۂ زمانہ یہ ہوگا کہ یہاں پر صلح کر کے بیٹھنا ہے تو میرا حسن بیٹھ جائے گا، اور پھر جب وہ زمانہ آئے گا کہ جہاں پر جنگ درکار ہوگی تو میرا حسین جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ ایک دوسری روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ نے کہا اے بابا میرے دونوں بیٹوں کو کچھ عطا کریے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ حسن و حسین کو مجھے الگ سے کچھ عطا کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ حسن کے اندر میرا حلم ہے اور حسین کے اندر میری شجاعت ہے، میری ہمت ہے۔ گویا رسول یہاں بھی ایک ہڈن میسج دے رہے تھے، ایک مخفی پیغام، ایک چھپا ہوا پیغام دے رہے تھے کہ یعنی میرا صبر ہے حسن کے اندر، میرا حلم ہے حسن کے اندر، کہ کل کو جب حسن صبر کے ساتھ حلم کے ساتھ صلح کر لیں تو اس پر اعتراض نہ کرنا، کیونکہ اگر میں حسن کی جگہ ہوتا تو شاید میں بھی وہی کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کا تقاضا یہ تھا۔ اور اگر حسین تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں اور جنگ کرنے لگیں تو ان پر بھی اعتراض نہ کرنا، کیونکہ حسین کے اندر میری ہمت، میری قوت، میری شجاعت ہے کہ جب حسین کے اوپر وقت پڑے گا اور تقاضۂ زمانہ یہ ہوگا کہ اب جنگ سے ہی بات بنے گی تو اس وقت حسین ابن علی تلوار لے کر میدان جنگ میں آ جائے گا۔ گویا رسول اس وقت سے ہی یہ پیغام دے رہے تھے۔ اب یہ ہماری عقل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم رسول کے اقوال کو کس طرح سے سمجھتے ہیں۔ اور امام حسن علیہ السلام کی صلح اتنے بڑے بحث کی مورد بن گئی، اتنی بڑی وجہ بن گئی کہ لوگ آج امام حسن اور امام حسین کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ امام حسن کے اندر صبر تھا، ان کا مزاج بڑا نرم تھا، جبکہ امام حسین علیہ السلام جوش و ولولے والے تھے، غصے والے تھے، جنگجو تھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں امام حسین امام ہوتے تو امام حسین بھی صلح کرتے، اور اگر امام حسین کے زمانے میں امام حسن امام ہوتے تو وہ اس وقت جنگ کرتے، کیونکہ جیسا زمانے کا تقاضا ویسا ہمارے اماموں کا عمل۔ ایک بہت چھوٹی سی مثال آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اگر ایک پیشنٹ ہے جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ اپنا مرض بتاتا ہے تو ڈاکٹر اسے کچھ دوائیں دے دیتا ہے اور کہتا ہے تم کچھ وقت میں اس سے ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن کچھ وقت بعد بھی وہ پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا اور اس کا جو زخم ہے، جو بیماری ہے وہ بڑھتی چلی گئی اور پھر اس منزل پر پہنچی کہ اب جب وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آیا تو اب ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ لو میں تمہیں دوا دے رہا ہوں اور جا کر اپنا علاج کروا لو، نہیں، بلکہ اب ڈاکٹر یہ کہے گا کہ اب تمہیں آپریشن کی ضرورت ہے، تمہارا مرض بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ لہٰذا جب
کوئی ایسا پیشنٹ ہوتا ہے کہ جب اس کے مرض کی ابتدا ہوتی ہے تو ڈاکٹر آپریشن نہیں کرنے لگتا بلکہ دوا دیتا ہے، لیکن جب مرض حد سے زیادہ بڑھ جائے اور آپریشن درکار ہو جائے تو اس وقت پھر دوا نہیں دیتا بلکہ آپریشن کرتا ہے۔ بس سملرلی امام حسن کے زمانے میں ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ امام حسن جنگ کرنے کھڑے ہو جائیں، تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امام کو سپورٹ کرنے والے نہیں تھے، امام کا ساتھ دینے والے نہیں تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ظلم ابھی اپنی ابتدائی شکل میں تھا، ابھی اپنی ابتدائی حالت میں تھا، صلح سے اسے روکا جا سکتا تھا، جبکہ امام حسین کے زمانے میں ظلم اپنی انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ اب یہاں پر صلح سے کام بننے والا نہیں تھا، بس اسی لیے تو امام حسین نے فرمایا کہ مثلی لا یبایعو کا مثلا، کہ مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی اب یہاں پر آپریشن کا وقت تھا، اب یہاں پر دوا سے کام چلنے والا نہیں تھا۔ جب تک دوا سے کام چلا امام نے صلح کی، اور جب آپریشن کا وقت آیا تو امام حسین نے یہ اعلان کیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور میدان کربلا میں آ گئے اتنا بڑا سیکریفائس کرنے کے لیے۔ اور پھر کون کہتا ہے کہ امام حسن نے معاویہ کی صلح کر لی؟ کون کہتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی اس وقت کے حاکم کی؟ امام حسن نے صلح نہیں کی، کیونکہ کورا کاغذ تو اس شخص نے خود امام کے پاس بھیجا تھا، اس حاکم نے خود امام کے پاس سادہ کاغذ بھیجا تھا کہ آپ جو شرائط چاہیں اس میں لکھ دیں اور اس کی پابندی ہوگی۔ وہ اور بات ہے کہ صلح کی جو شرائط تھی اس پر عمل نہیں ہوا، یہ اور بات ہے، کیونکہ اگر ایسے دیکھا جائے تو پھر صلح حدیبیہ کی شرائط پر بھی عمل نہیں ہوا تھا، جس کا نتیجہ فتح مکہ۔ اور یہاں جب صلح امام حسن میں، جب صلح جو امام حسن نے لکھی، جو شرائط لکھی، جب اس پر عمل نہیں ہوا تو نتیجہ جنگ کربلا۔ تو جب معصوم اپنی طرف سے شرائط لکھ دے لیکن سامنے والا بدترین انسان اس پر عمل ہی نہ کرے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ منزل ایک بہت بڑا نتیجہ ہمارے سامنے لائے گی۔ جیسے صلح حدیبیہ کی شرائط پر عمل نہ ہونے کا نتیجہ فتح مکہ، اور امام حسن کی صلح کی شرائط پر عمل نہ ہونے کا نتیجہ کربلا۔ تو گویا ایک طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسن نے ان کی صلح کی، نہیں، بلکہ اس حاکم نے امام کے سامنے اس کاغذ کو بھیجا کہ آپ جو چاہیں اس میں لکھ دیں، اس کو فالو کیا جائے گا۔ تو امام کو جو صحیح لگا اور جو اس وقت کی شرائط ہونی چاہیے وہ امام نے لکھ دیا۔ اس نے وعدہ کیا لیکن اس نے وفا نہیں کیا، اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ کربلا واقع ہو گئی۔ وہ ظلم بڑھتا رہا اور کربلا نمودار ہو گئی۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے بھی ہمیں ایک بہت بڑا انسانیت کا یہ پیغام ملا کہ جب امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں صلح کی ضرورت تھی تو آپ نے صلح کی، اور یہ آپ کی شجاعت تھی، نہ یہ آپ کی معاذ اللہ بزدلی تھی، کیونکہ اکارڈنگ ٹو علماء اخلاق فقط تلوار لے کر میدان میں آ جانا شجاعت نہیں کہلاتا، بلکہ کبھی کبھی اپنے غصے کو ضبط کر کے حالات کے تقاضے کو دیکھ کر خاموش رہنا، حلم کے ساتھ رہنا صبر کہلاتا ہے۔ اور یہ وہی صبر تھا، وہی حلم تھا جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا کہ میرا حلم میرے حسن کے اندر ہے اور میری شجاعت میرے حسین کے اندر ہے۔ اب کربلا جب نمودار ہوئی ہے صلح کی شرائط پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے، تو اب یہاں پر لوگوں کی نگاہوں نے دیکھا، تاریخ کے صفحات نے دیکھا کہ کس طرح سے ظلم اپنی آخری حد پہ پہنچ گئے۔ ایسا ظلم و ستم کہ بڑے تو بڑے، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا گیا۔ آج 5 محرم ہے اور آج میں چاہتی ہوں کہ ان 2 ننھے معصوم بچوں کا ذکر کیا جائے کہ جو بار بار اپنے ماموں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اجازت لینے، لیکن امام حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ کون بچے ہیں؟ یہ جناب زینب کی آغوش کے پالے ہیں کہ رات بھر جن کو ان کی ماں نے یہ سکھایا کہ دیکھو کل مجھے رسوا نہ کرنا، کل مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا،
کل مجھے سرخرو کرنا۔ غرض کی جب روز عاشورہ نمودار ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے ہیں، بار بار بچے آتے ہیں لیکن امام حسین واپس بھیج دیتے ہیں۔ آخر میں بچے جناب زینب سے کہنے لگے اماں مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اس کے بعد جناب زینب امام حسین کو بلاتی ہیں اور امام حسین سے گزارش کرتی ہیں اے بھیا اگر آپ نے انہیں اجازت نہ دی تو میں سمجھوں گی کہ آپ زینب کے اس صدقے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ امام حسین نے دونوں بچوں کو اجازت دے دی۔ جناب اون محمد کو ان کی ماں نے تیار کیا، گھوڑے پر بٹھایا گیا اور دونوں بچے میدان کارساز میں آ گئے۔ ادھر ماں نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھ کر دعائیں کرنی شروع کر دی کہ پروردگار میرے بچوں کو ثابت قدم رکھنا۔ ادھر جناب فضہ منظر کشی کر رہی ہیں کہ اے بی بی اون محمد اب اس طرح سے جنگ کر رہے ہیں، اے بی بی محمد نے اب اس طرح سے تلوار چلائی، اون نے اتنے دشمنوں کو واصل جہنم کیا کہ تبھی جناب فضہ کہتی ہیں اے بی بی اون و محمد اب دریا کی طرف آ گئے۔ عزیزان محترم یہ سننا تھا کہ جناب زینب گڑ گڑا کر دعا کرنے لگ گئیں، پریشان ہو گئیں، کہنے لگیں اے فضہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں کہ دونوں بچے پیاس سے جاں بلب ہیں اور دریا کا پانی دیکھ کر پانی پینے لگ جائیں۔ لیکن ابھی جناب زینب یہ گفتگو کر ہی رہی تھی کہ میدان کارساز سے آواز آئی کہ اے ماموں میری مدد کو آئیے۔ امام حسین میدان کارساز میں آئے، دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھا کر خیمے میں لے کر آئے، لیکن عزیزان محترم ہمیں کہیں یہ نہیں ملتا کہ جناب زینب نے کبھی اپنے بچوں پر گریہ کیا ہو۔ جناب زینب نے اپنے بچوں پر بالکل گریہ نہیں کیا، حتیٰ کہ جب زندان شام سے رہائی ملی ہے اور ایک ایک کے سر آنے لگے ہیں اور جب ان دونوں بچوں کے سر آئے ہیں اور کسی نے آگے بڑھ کر ان سروں کو نہ لیا تو ایک مرتبہ کوئی کہتا ہے کیا یہ لاوارث ہیں، کیا ان کا کوئی وارث نہیں ہے؟ اس وقت جناب زینب آگے بڑھی اور دونوں بچوں کے سروں کو اپنی گود میں لیا اور کہا کہ نہیں یہ میرے بیٹے ہیں لیکن میرے بھائی حسین پر رونے والی میری ماں نہیں ہے، اس لیے میں اپنے بھیا حسین پر گریہ کر رہی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔